بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ اگر دعوت کی زمین میں ایمان کی جڑو، تعلیم کا فانی ہو ذکر کی فضا ہو، گناہوں سے بچنے کی باڑ ہو، مال جان اوقات اور جذبات کی قربانی کی کاد ہو، تل ملانی و بلبلانی اور گڑگڑانی والی ہوا ہو، تو اس کے اوپر معاملات و معاشرات کا درخت چڑھے گا، اس پر اخلاق کا پھل لگے گا۔ ان پھلوں کے اندر اخلاص کا رس ہوگا اور اس سے پوری انسانیت مستفید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ پورے دین ہماری زندگیوں میں اور سارے عالم کی انسانیوں کی زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی ترتیب کو سبب بنایا ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اس امت کی ذمہ لگائی گئی ہے۔ یہ محنت ہمارا ضرورت بھی ہے اور ہمارا ذمہ داری بھی ہے۔ سب سے پہلے نمبر کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ کلمہ کلمہ مغفرت بھی ہے اور کلمہ عبدیت بھی ہے۔ ساری کی ساری کامیابیاں صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کے ذات حقیقی ذات ہیں، باقی سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے صفات حقیقی صفات ہیں، باقی ساری صفات کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمارے اور سارے دنیا کے انسانوں کی، دونوں جہانوں کی کامیابی صرف اپنے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنے میں رکھی ہے۔ اس کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، بننے اور استعمال ہونے میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ وہ سب کا خالق ہیں، مالک ہیں اور رب ہیں۔ اس کلمے کے بے انتہا فضائل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کا مفہوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی کنجیاں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پوچھا گیا کہ کلمے کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ کلمہ ایسے حرام کاموں سے روک دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا قیامت کے دن کون شخص ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سعادت مند اور نفع اٹھانے والا میرے شفاعت کے ساتھ وہ شخص ہوگا جو دل کی خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایسا روشن چہرہ والا اٹھائیں گے جیسا 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ اور جس دن یہ تسبیح پڑھے، اسی دن اس سے افضل عمل والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ پڑھے۔ دوسرا نمبر نماز۔ نماز کا مقصد کہ 24 گھنٹے کی زندگی صفات صلات پر آ جائے، جیسے کلمے کا مقصد ہے کہ اندر کا یقین ٹھیک ہو جائے۔ نماز کا مقصد ہے کہ باہر کی زندگی ٹھیک ہو جائے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سر سے پیر تک اللہ کی رضا والے مخصوص طریقے پر پابندیوں کے ساتھ اپنے آپ کو استعمال کرنا، آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، پیروں کا اور زبان کا صحیح استعمال ہو جائے، دھیان صحیح ہو، اللہ کا ڈر، خوف اور عاجزی والا نماز ہو۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ بے شک کامیاب ہو گئے ہیں وہ مومن جو اپنے نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ حدیث مبارک میں نماز کی بے شمار فضائل بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر نماز پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پوری نکلیں گے، اور اگر یہ بیکار نکلی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سب چیزوں پر پہلے نماز فرض کی، اور قیامت میں سب سے پہلی نماز ہی کا حساب ہوگا۔
نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز جنت کی کنجی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کا مفہوم ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی تو یہ ایسے جیسے اس سے اس کی گھر والے، مال و دولت سب کچھ چھین گیا۔ اچھی اور خوبصورت نماز کے لیے علم اور دھیان بہت ضروری ہے۔ تیسرا نمبر، علم و ذکر۔ علم کے معنی ہے جاننا، یعنی میرے اللہ اس حال میں مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ علم کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہم دین کا علم اتنا سیکھیں کہ ہر کام کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقوں کے مطابق کر سکیں، حقوق و فرائض پہچان سکیں، جائز ناجائز اور حرام و حلال کی تمیز کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ کبھی مقام و مرتبہ کے لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے۔ دین کے علم حاصل کرنے کی فضیلتیں لامحدود ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہیں جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔ ذکر کا مقصد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دھیان نصیب ہو جائے، حال کے امر معلوم کر کے اللہ کے دھیان کے ساتھ اپنے آپ کو اس عمل میں لگا دینا، یہ ذکر ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیابی پا سکو۔ دوسری جگہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل قرآن و حدیث میں بے شمار بیان ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک ذکر کرنے والوں کے لیے، ذاکرین اس میں مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص کے پاس بہت سی روپے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو، دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ چوتھا نمبر، اکرام مسلم۔ اس کا مقصد ہے کہ ہر مسلمان کا بحیثیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اکرام کرنا، دل سے عزت و احترام کرنا، حقوق سے بڑھ کر دوسروں کے حقوق ادا کرنا، مسلمانوں کی قیمت دل میں ہو، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت اور علماء کرام کی قدر ہمارے دلوں میں ہو۔ ہمارے ذمہ جتنی حقوق ہے ادا کریں، اپنے حامیہ دے کے دوسروں کی خوبیاں دے کے دوسروں کے ساتھ عدل اور انصاف کیا جائے۔ قیامت کے دن نام اعمال کے ترازو میں حسن اخلاق سب سے وزنی ہوگا۔ جو شخص کسی مظلوم کے ساتھ چلا اور اس کے معاملے میں کوشش کی یہاں تک کہ اس کا حق ثابت کر دیا تو اللہ رب العزت اس بندے کو قیامت کے دن پولی صراط پر ثابت قدم رکھے گا۔ جو شخص کسی کی ایک ضرورت پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 73 ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ایک دنیا کے لیے کافی ہو جائے گی، باقی 72 جنت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں کسی مسلمان کی ایک ضرورت پورا کر دوں، یہ مجھے زمین بر سونے چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ 5واں نمبر، صحیح نیت۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر عمل کو خالص اللہ پاک کی رضا کے جذبے سے کرنے والا بن جائے، ریا، دکھاوا اور شہرت بالکل نہ ہو، کسی عمل سے دنیا کی طلب یا اپنے حیثیت بنانا مقصود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں بھی حکم موجود ہے جس کا مفہوم ہے کہ عبادت کر اللہ تعالیٰ کی اس حال میں کہ تیرا بندگی خاص اسی کے لیے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حق تعالی شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں اخلاص کا اہتمام رکھنا، کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے۔ چھٹا نمبر، دعوت و تبلیغ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین کو سیکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں پر اس کی محنت کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے توفیل پوری امت کو دعوت والے کام ملا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس کے لیے نبیوں والے طرز پر ہم اپنے جان، مال اور وقت کے ساتھ اللہ پاک کے راستے میں نکلیں اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں تاکہ پورا دین پوری دنیا میں پھیلے اور زندہ ہو۔ اس دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے اور پورا دنیا میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے جو اپنا قیمتی وقت، مال اور جان لگا دیں؟